السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامی، آپ تمام امتی کو وہ فضل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بیٹھی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو وہ فضل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال کیف اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملنوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان مابلنچروں کی مابلنچنگ سے، ان بلاتکاروں کی بلاتکاری سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے، ہر شر سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ بہرحال آپ لوگوں کو تو دیش کے حالات سے کا بھی پتہ ہے اور دیش کے باہر کے حالات کا بھی پتہ ہے، بیرونی ممالک کا جو ادھم مچے ہوا ہے، جو اچھل کود ہو رہی ہے، ان سارے چیزوں سے واقف ہے آپ لوگ۔ لیکن سب سے پہلے میں جی سی سی کی خبر دوں گا، خاص کر دوحہ قطر کی، جہاں پر فیفا ورلڈ کپ کے میچز چل رہے ہیں۔ جو ایک دوحہ قطر نے ایک تاریخ لکھی ہے، جو مسلمان ممالک کو، جو چھوٹے سے کنٹریوں کو، چھوٹے 30 لاکھ آبادی، 40 لاکھ کی آبادی، 60 لاکھ کی آبادی کے ملکوں کو یہ لوگ جو کمزور سمجھتے تھے کہ مسلمان دکھا دیے، بھلا ہم کم آبادی ہے ہماری، لیکن وہ کام کر سکتے تم سے جو 100 کروڑ کی آبادی والا ملک نہیں کر سکتا۔ یہ بتا دیے مسلمانوں کے ایمان کا جذبہ اور مسلمانوں کی طاقت کا اندازہ تو ساری دنیا کو ہے۔ پھر بھی یہ لوگ اتنی کوشش کر رہے تھے کسی طریقے سے قطر کے اوپر جو بادل منڈلا رہے تھے، خاموشی اختیار کیا دوحہ قطر نے، اور اللہ رب العزت نے ساتھ دیا اس کا، اور آج ساری دنیا میں چرچے چل رہے ہیں دوحہ قطر کے۔ ہر کوئی پریشان ہے کہ یہ ایک چھوٹا سا ملک اتنے عالی شان طریقے سے، جو آج تک کی تاریخ میں کوئی بھی ایسا ورلڈ کپ نہیں کرا سکے۔ نہ امریکہ، نہ انگلینڈ، نہ ارجنٹینا، نہ برازیل، جہاں پہ بھی ورلڈ کپ ہوا کوئی ملک کی ہمت نہیں تھی، یہ آپ کو بتا دوں۔ اور ہمارے دیش بھارت سے تو اس کا بائیک آؤٹ کرو، یہ کرو، وہ کرو، جبکہ ہمارا ملک کوالیفائی بھی نہیں ہوتا فٹ بال میں، اس بڑے اور عظیم کھیل میں کوالیفائی بھی نہیں ہوتا۔ اب یہ لوگ خوشیاں لیول کرنے کے لیے 2036 میں اولمپک ہے، 2036 میں اولمپک ہونے والا ہے، اس میں بھارت کا نام آیا، تم کرا لو بول کے۔ اب یہ لوگ اس کی برابری فیفا ورلڈ کپ کی کرانے جا رہے ہیں، اور اس سے بڑا کوئی کھیل ہے تو وہ ہے کہتے اولمپک۔ یعنی پتہ نہیں اب کیا میں بولوں بھائی، اب میں بولا تو کیا ہے، یہاں تک آ کے لگتی، کیونکہ میں حق بولتا ہوں، سچ بولتا ہوں، بڑی چبھتی ہے ان کو، بڑی چبھتی ہے ان کو، نہ انہوں کرانے کی حال ہے، نہ انہوں کرا سکتے۔ ارے دیش واسیوں کا امن و امان غارت ہے، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، اڑنے کے لیے کمبلے نہیں ہے، رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، چھت نہیں ہے سروں پہ، انہوں اولمپک کراتے کہتے، اولمپک کی میزبانی کرتے کہتے، کرو بھائی، بہت اچھی بات ہے، لیکن جو دیش واسی جو غربت میں مر رہے ہیں، جو بے روزگاری میں مر رہے ہیں، جو مہنگائی میں مر رہے ہیں، ان کے اوپر بھی توجہ دو۔ اگرچہ اب یہ ہم بولتے ہیں تو ہماری بات کڑوی ضرور دکھتی ہے، لیکن یہ کڑوا سچ بھی ہے، یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک سچائی ہے، کیونکہ ہر ایک کو سچائی اور حق پسند نہیں آتا بعض لوگوں کو، کیونکہ گند میں رہنا، گندگی برپا کرنا، گندگی پھیلانا، سمجھے، ان کے جسم میں یہی چیز چلتے رہتی، ان کے دماغوں میں، ان کے منہوں میں یہی چیز چلتا رہتی، اس لیے ان کو سچائی سے اور حق سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، امریکہ کے اندر وائٹ ہاؤس میں آج کافی چرچا چلا فیفا ورلڈ کپ کو لے کر، جس طریقے سے اس نے جو اوپننگ سرمنی کی، قرآن کی تلاوت کے ساتھ اوپننگ کی گئی، یعنی بہت بڑی بات ہے بھائی، بہت بڑی بات ہے۔ اوپننگ سیریمنی میں جس طریقے سے قرآن تلاوت
کی گئی اور گونجتے رہی قرآن پاک کی وہ آیتیں جو ایک دیکھنے لائق سننے لائق، اور وہ کیا منظر پیش کر رہا تھا. ایک نئی تاریخ لکھ دی دوحہ قطر نے، سنہری باب کا اضافہ کیا دوحہ قطر نے. ہر مسلمان کے لیے فخر کی بات ہے، ہر اسلامی ملک کے لیے فخر کی بات ہے. وہ تاریخ انجام دی جو کسی نے نہیں دے سکی آج تک، نہ کسی کی کوئی اوقات ہے دینے کی، نہ کوئی دے سکتا ہے. یہ ایک سچائی ہے، یہ ایک حقیقت ہے. اس واہوائی کو، اس تعریف کو کم کرنے کے لیے ہمارے دیش نے 2036 میں اولمپک ہونے والا ہے، جبکہ جو ہم اس کے، میں بتا دیا کھلے طور پر، ہم قطر کی یعنی رتی برابر بھی وہ نہیں کر سکتے. اور یہ اولمپک کرانے کے لیے اسٹیڈیم چنا گیا ہے گجرات کا، جو حال میں بنائی تھی ایک ٹائم سے کانگریس نے. نام رکھا گیا ایک اس کا، یہ تک زیادتی بھی. اس میں اولمپک کرائیں گے کہتے. 250 پلیٹس کو کہاں روکتے یہ لوگ؟ 250 پلیٹس کہاں روکیں گے؟ کیا 100-200 آتے؟ ہزاروں کی تعداد میں رہتے. یہ کیا ہو گیا یہ لوگوں کو؟ میرے کو خود سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کرنے جاتے یہ لوگ، کیا کر لیتے ہیں یہ لوگ. اگر ہم دیش واسی کتنی بے عزتی برداشت کریں گے، کتنا رسوا ہوں گے ہم، کب تک سہیں گے ہم ان کو. لیکن یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی، ان کو یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی کہ دیش واسی اتنا ذلیل ہو رہے ہیں، اتنا رسوا ہو رہے ہیں. ان کو تو بس ذلیل ہے ہی، ذلیل ہونا ان کے لیے ایک عام بات ہے، ایک ان کے لیے نارمل بات ہے. لیکن ہم برداشت نہیں کر سکتے کوئی ہمارے دیش کے بارے میں بھی کوئی غلط بات کہہ دے تو ہم میں برداشت نہیں ہے وہ، کیونکہ یہ ہمارا عظیم وطن ہے، عظیم دیش ہے. اس دیش سے ہمارے کو محبت ہے، ہمارے خون میں بسے ہوا ہے یہ ہمارا دیش. لیکن ان کو جو دل میں آیا وہ کرتے ہیں. صرف یہ 2036 کا یہ اسی لیے وہ لوگ کرنے گئے واہوائی، اتنی پروگنڈا. آپ کو معلوم ہے 2022 چل رہا، 2036 بولے تو 14 سال پڑے ہوئے، 14 سال پڑے ہوئے. لیکن ابھی سے وہ اس کی برابری کرنے جا رہے ہیں. اس سے بڑا ٹورنامنٹ ہم کرا رہے ہیں، اس سے بڑا یہ کرا رہے ہیں. ارے کیا کراتے تم، کیا کرتے تم کہاں سے کرواؤ گے؟ یہ کس کے اوپر بوجھ پڑنے والا ہے؟ دیش واسیوں کے اوپر. یہ آنے والا ٹائم دکھائے گا. اس لیے میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے ان کی حرکتوں پہ، نہ پریشان ہونے کی ضرورت ہے. ترس کھا سکتے ان کے اوپر، اور ان کی کوئی بات پہ یقین ہرگز نہیں کر سکتے. ان کی بات پہ میں تو ہرگز نہیں کرتا بھائی. بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، آپ لوگوں کو یہی بتانا تھا. جس طریقے سے ہمارے دوحہ قطر کے جو چرچے چل رہے، یہ ہم مسلمانوں کے لیے باعث فخر کی بات ہے. الحمدللہ اتنی تعریف ہو رہی ہے دوحہ قطر کی، خواب و خیال میں بھی قطر خود نہیں سوچا ہوگا کہ کہاں سے کہاں چلا جائے گا وہ. آج ساری دنیا کا ایک عجوبہ بنے ہوا ہے دوحہ قطر. ویسا کارنامہ انجام دیا اس نے، اور جو قرآن کی تلاوت سے جو اوپننگ کیا ہے ورلڈ کپ، فیفا ورلڈ کپ 2022 کی، وہ بھی ایک تاریخ ہے. وہ بھی ایک تاریخ ہے جو کوئی مسلمان کبھی بھی اس صدی میں تو نہیں بھلا سکتا. اس صدی میں کسی کی اوقات نہیں ہے بھلانے کی، نہ کوئی کرا سکتے ہیں، کرا بھی نہیں سکتے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے. اس نے ساری دنیا کو ایک طرف رکھتے ہوئے اپنا کارنامہ انجام دیا، کیونکہ اس کو یہ چیز کا پتہ تھا. اگرچہ یہ پہلے ہی بتا دیتا تو یہ جو سرپرائز جو دیا اس نے، یہ نہیں دے سکتا تھا اور اتنا لطف نہیں آتا تھا. یہ لوگ تو بس مذاق اڑانے کے لیے تیار بیٹھے تھے. لیکن جیسے ہی دیکھے ہکے پھکے ہو گئے، ذلیل ہو گئے، رسوا ہو گئے کہ ہم نے کیا سوچا تھا اور یہ کیا ہو گیا، کیا سوچا تھا یہ کیا ہو گیا. یہ اللہ کی طرف سے ہے بھائی.
ان اللہ مع الصابرین، قطر نے ہر وہ باتوں کو، ہر وہ ذلت کو، ہر وہ اذیت کو برداشت کی، آج آپ لوگوں کے سامنے نتیجہ اس کے نکل کے آیا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، میرے بھائی، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم۔